السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج کی آیت نمبر 9، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یعنی دل میں ہمارے کچھ ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، اور اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے کے سامنے حقیقت کو واضح نہیں کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا۔ اور یخادعون یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، وہ ایک گروہ ہے جو دوسرے کو غلط کام کرنے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول اور کمپنی سے بہت متاثر ہوتا ہے اور وہی بننے لگتا ہے جیسا کہ اس کے آس پاس کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہی کرنے لگتا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اسلام کا اظہار کر کے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کر۔ والذین، اور ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ کیا نظر آتے ہیں؟ سچے مومن، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں تاریخی پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز سے لے کر تقریباً 13 سال تک مکے میں رہے۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ خالص کافروں سے تھا، یعنی ابو جہل اور ابو لہب اور سخت شدید مخالفت کرنے والوں سے، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جو سچے مومن تھے۔ تیسری قسم وہاں نہیں تھی، بس 2 ہی گروہ تھے، یا سچے مومن یا پکے کافر، بس۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کچھ ہی عرصے کے بعد غزوہ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح کامیابی حاصل ہوئی، مسلمانوں کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، شان و شوکت ملی، حکومت ملی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ ایسے لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور جنہیں صرف دنیاوی مفادات کی غرض تھی، جن کی زندگی صرف مال و دولت کے گرد گھومتی تھی، اپنے مفادات کو بچانے کے گرد گھومتی تھی، وہ اس بات کو سوچ کر کہ اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو کہیں ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں یا ہم کو نقصان نہ پہنچے، تو ہم بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے دل نہیں مان رہے تھے۔ وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسلام سے انہیں کوئی لگاؤ، کوئی ہمدردی نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، مسلمانوں کی کوئی خیر خواہی نہیں تھی۔ وہ بہت مطلبی مفاد پرست لوگ تھے جنہیں صرف اپنے دنیا کے فائدوں سے غرض تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان طاقت پڑ رہے ہیں تو اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے کس میں فائدہ سمجھا؟ ایمان لانے میں۔ تو مدینے میں آ کر ایک تیسرا گروہ وجود میں آ گیا۔ وہ اوپر سے تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، لیکن اندر سے ان کے دل مومن نہیں تھے۔ تو وہ کیا دھوکہ دیتے رہے تھے؟ اسلام کا اظہار کر کے وہ فائدے اٹھانا چاہ رہے تھے جو مسلمان کو ملنے والے تھے، اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن اسلام کی شان و شوکت اور حکومت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جن کا دین ایمان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے۔ وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ۔ وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہوگا اسی کی طرف لپک جاتے ہیں۔ ہر اس شخص کو دھوکہ دیتے ہیں جہاں کچھ خرچ کرنا ہوگا یا قربانی دینی پڑے گی، تو یہاں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کر کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ ہی کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ چھپے دشمن فریب کر رہے ہیں۔ وَمَا يُخَادِعُونَ، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، اِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی ذات کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دشمن کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے، دراصل وہ خود ہی اس میں گرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوں۔ دھوکے باز سچے مومن کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کا دھوکہ اسی کے اپنے اوپر ہی پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔